ماں باپ کا بچوں پہ حق جی عام طور پر یہ کہا جاتا ہے ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھتے آدمی۔ مدرسہ کا تو کیا پڑھاتی بچی انہیں؟ ماں گود میں لے کو بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے، کتاب سمجھتا ہے انہیں، سنتا ہے انہیں، دیکھتا ہے انہیں، بولتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا نا اسے، انہیں تو بس خالی انکھیاں پڑھتا روتا نہیں تو ہنستا وتا اچھے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کو اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھانے اور اسے جو ہے تربیت کرنے کا حق دیا ہے، اسے تربیت کرنا، بچے کو بتانا ہے کیا کھانا کیا نہیں کھانا۔ کھلاتے کھلاتے اس نے عادت آ جاتی ہے۔ اب بچے کو کیا تمہیں مدر ٹنگ سکھاتے ہیں، تمہیں بات کرتے رہتی بچے سے، کھلاتے ہنساتی ہیں، اسے دلگی کرتی، انہیں سیکھ جاتا، بغیر کتاب پڑھے بھی مدر ٹنگ آتے نا۔ ایسا کھلانے کی چیزاں جو ہیں وہ صحیح کھلاؤ اسے، جی اسے پلانے کی چیزاں صحیح پلاؤ اسے، اور بچہ ذرا جو پڑھنے لگتا ہے صحیح تربیت کرو اسے گھر کے اندر ہے، کن کے ساتھ ملنا کن کے ساتھ نہیں ملنا، اچھی صحبت کسے کہتے ہیں، بری صحبت کسے کہتے ہیں، کون سے ادمیاں سے نہیں ملنا، اور صبح اٹھتے ہی اسے صبح کو کیا کرنا ہے، شام کو سوتے وقت کیا کرنا ہے، یہ اسے سکھانا۔ یہ ہمارے ابا، یہ ہمارے دادا، یہ ہمارے نانا، یہ ہمارے استاد، یہ ہمارے بڑے، یہ مت کے اندر گود کے اندر دیلنا۔ پھر بڑا ہوتا ہے جب بات کرنا شروع کریا انہیں ابزرو کرتے رہنا، تبھی سے اسے بولتے بولتے کلام پڑھانا، یعنی مطلب کلمہ پڑھاؤ، اس کے سنتے سنتے انہیں بھی کلمہ پڑھنا شروع کر لیتا ہے، دعا کرنا سکھاؤ شروع کر لیتا ہے۔ مگر ہمارے یہاں کیا کرتے معلوم ہے، وہ اسے سارے چیزیں سکھاتے رہتی ہیں، اسے گانے سکھائے باتیں سکھائے، سب کلام اللہ کو جپتے رہتے ہیں۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن 4 گھنٹے 4 منٹ 4 سیکنڈ ہونے کے بعد اسے جو ہے قرآن پاک پڑھاتے ہیں۔ وہ بھی کسی کے بلا لے کو آتے ہیں، اور اللہ کو وہ لڈو رکھو، اسے سہرا دال کو، گلے میں ہار دال کو، گجرے دال کو، پڑھ بیٹھے ہے کہتے ہیں کیا ابھی پڑھتا بھی نہیں، کیا بھی نہیں، انہیں لاڑ پیار میں کھیل کو انہیں خالی دیتا کہتے رہتا ہوتا چسے یہ تو بڑی مشکل اسے پڑھانے جاتی ہیں، تو سمجھ جاتی ہیں کیا بھی نہیں کرنا کر کو، لڈو بڑے بڑے بنا لیے، اسے رکھو ہاتھ سے اسے پھوڑنا، یہ سب بدعت ہے یہ، اور یہ کام بھی شریعت میں نہیں ہے۔ جب پڑھنا آیا پڑھا ڈالنا اسے، بچے کو جب بولنا آیا پڑھا ڈالنا اسے پہ۔ اب کہتے کہ آدمی مکھ آتے ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں وہ 4 مہینے 4 دن 4 دن کے تک 4 سال تک نہیں پڑھاتے، دوسرے نرسری میں لے جا کے پڑھاتے ہیں 3 سال کو، پہ بیبی سٹنگ کے اندر لے جا کو وہ پڑھائی جا۔ پہلے کلمہ ڈالو بچے کے دل میں، جی پہلے اللہ کا ڈر ڈالو، پہلے کلام اللہ ڈالو، جی قرآن شریف جب پڑھنا شروع کر لے پڑھ لے، اسے کوئی نہیں ہے، برکت کے واسطے کوئی اچھے عالم بزرگ کے ساتھ شروع کرتی ہیں تاکہ ان کی زبان کا اثر ہو، بچہ جلدی پڑھ لیتے، ان کی دعا لیندے، مگر ضروری نہیں انہوں چاہنا اماں بابا کو نہیں انہوں شروع کرا ڈالتے رہنا۔ زبانی پڑھنے کی چیزاں زبانی یاد کرو، کتاب میں پڑھنے کی چیزیں کتاب یاد کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کو حکم کرو، اسے جی نماز پڑھانا سکھاؤ، اسے بولو اٹھ بیٹھے کر کو، تب تک کہیں سونا چھوٹا بچہ کر کو نہیں چھوڑنا اسے، جو یہ بالغ ہونے تک اللہ تعالیٰ جو آپ کو مکلف نہیں کریا یا آپ پر فرض نہیں کریا چیزیں، یہ کئی کو بولو سیکھ لین دے کر کو، اس لیے اللہ 2 کانا دیا، 1 زبان دیا، سیکھ کیونکہ تو بچ میں بولتا نہیں، سن کو سیکھ لین دے کر کو جی۔ تو اب آدمیاں سن کچھ نہ سیکھ رہی سو، وہ عوام میں مشہور ہے، تو میں کیا کہتا ہوں ہمیں سنی مسلمان، کیا جی سنی کو تو کہتا سن کو مسلمان نہیں سو کہتی ہوں، حالانکہ وہ بات غلط ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ سن کو بھی سیکھ سکتے ہیں، تو آپ اسے کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 7 سال سے نماز پڑھو، بچوں کو ساتھ مسجدوں کو لے کو جاؤ، مار رہی تو بھائی کو بچی رہی تو اپنے ساتھ لے کو کھڑے ہونا، الٹی سیدھے پڑھیں دے۔ پھر 10 سال کے ہوئے تو ان کو کیا نماز نہیں پڑھنے پر مارو ان کو، جی ان کے بچھونے الگ کرو، بھان بھائیاں مل کو نہیں سونا 10 سال کے بعد شریعت کے حکم کے مطابق، اور یہ ساری نگرانی کرنا سو کون کہ تو ماں باپ تو باہر رہتا ہے، کمانے جاتا ہے، نہیں تو فارن میں رہتا ہے، نہ تو خطر میں رہتا ہے، دعا میں رہتا، تو لہٰذا یہ ذمہ داری ماں، کمانے کی ذمہ داری ماں کی نہیں ہے، جی اسکولوں کو پڑھا داخلہ کرانے کی ذمہ داری ماں کی نہیں ہے، لیکن یہ تربیت کرنا، اچھے برے کی تمیز سکھانا، ادب دکھانا، جی اور یہ سارے کام
کارنامہ اس کے انسان نہانا دھونا کپڑے پہننا سب چیزیں سکھانا پڑھنے کا، یہ ماں کی ذمہ داری۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ہے ماں کی گود پہلا مدرسہ۔